السلام علیکم سب دیکھنے سننے والوں پہ اللہ کی رحمت ہو اور ظالم دشمن سازشوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیں، ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو نہ تبدیل کر پائے۔ ہزاروں سالوں سے ہماری ریت روایت وہی رہی ہے، ہم آپس میں دست گریبان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن آپس میں بہت نرم اور بھائی ہیں، دشمن کے لیے سخت ہیں۔ ہم نے ہمیشہ الٹا کام کیا ہے کہ ہم آپس میں بڑے سخت ہیں اور دشمن کے لیے بہت نرم چارہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ کوئی عذاب ہے؟ جب تاتاریوں نے ساری دنیا کو، سارے اسلامی علاقوں کو زیر نگر کر دیا اور بھس بنا دیا، تو بغداد کو گھیرے میں لے لیا کو خان نے، تو وہاں پر ہمارے عالم اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، آدھے اس طرف سے آدھے اس طرف تھے۔ کوئی دشمن کے لیے تیاری نہیں کر رہا تھا، آپس میں دستے گریبان تھے، ایک دوسرے کے ریش مبارک میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب اسپین نے حملہ کیا تو ہمارے حنفی اور سلفی بھائی آپس میں دستے گریبان تھے، اور آج بھی حال وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، ایران کا فرقہ کیسا بھی ہو، تو کیا وہ اسرائیل و امریکہ سے بھی گیا گزرا ہے؟ دیکھیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، آل کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، روز محشر کو مانتے ہیں۔ بینگ مسلم جو ہے، ہم میں آپس میں اختلاف ہیں، کافر ہم ان کو کہتے ہیں، اس طرح تو ہمارا ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، تو اس سے ہم کافر تو نہیں بن جاتے نا۔ ہاں، ہماری سمجھ میں فرق ہوگا، ہماری تعلیم میں فرق ہوگا، ہر ایک کا فہم علیحدہ ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم ہیں تو سب مسلمان الحمدللہ۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو مجھے بتائیں کہ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، جو خود ہم جن کو شیعہ کہتے ہیں، وہ کیوں لڑتے؟ یمن ہو، لیبیا ہو، لبنان ہو، اور یہ اپنا ایران ہو، اور وہ لڑ لڑ کے نہیں تو ان کا تو ان کے ساتھ جھگڑا، اگر فرقے کا معاملہ ہوتا تو ان کے ساتھ تو جھگڑا نہیں تھا، کوئی شیعوں کے ساتھ تو جھگڑا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بینگ مسلمان ہم پہ وہ ظالم ہیں، اس لیے بینگ مسلمان ہی ایران ہو، لیبیا ہو، لبنان ہو یا یمن ہو، وہ ان سے لڑ رہے ہیں۔ آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی کا گھر پہ جائیداد پہ بھی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن آج بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یقین جانیں کہ ان کے بعد باری تو سب کی آ گئی۔ مجھے بتاؤ، لیبیا کیا جو ہے وہ شیعہ حکومت تھی؟ نہیں تھی نا۔ نہ لبنان تھی، نہ لیبیا تھی، نہ شام میں بھی میجارٹی جو ہے وہ تو شیعوں کی نہیں تھی، بہت مائنارٹی تھی۔ تو اس کی طرح پھر مصر آ جائیں، آپ سوڈان چلے جائیں، آپ عراق آ جائیں، اب آپ جو ہے اس کے بعد نائجیریا چلے جائیں، اس کے بعد اب ایران آ گیا، چلو یہ میجارٹی جو ہے وہ اہل شیعت کی حکومت تھی، لیکن باقی ملک تو بہت اسلامی تھے، باقی ملکوں میں بھی ان کے اڈے قائم ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں وہ رک جائیں گے؟ وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں جناب، وہ انہوں نے کوئی چھپایا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کہا، اب بھی کہا۔ اب یہ دو طاقتیں اس طرح سے گڑمڑ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے، دیکھو انہوں نے کس کو چھوڑا؟ ہمارے ساتھ ہمیں نپٹنے کے بعد جو اس وقت طاقتیں سرنگو ہو چکی ہیں، جیسے روس ہو، چائنا ہو، وہ سمجھ رہے ہیں شاید ہم بچ رہے ہیں، نہیں۔ یہ وسائل پہ قبضہ کرنے کے بعد آج امریکہ نے آج اسپین کو دھمکی دی ہے کہ تم ہوتے کون ہو ایئرپورٹ بند کرنے والے؟ میں جب چاہوں وہ خود پہ آ سکتا ہوں۔ انہوں نے کینیڈا کو دھمکی دی ہے، انہوں نے سارے نیٹو کو دھمکی دی ہے۔ بھائی اب یہ دو طاقتیں جو ہیں مل کے ساری دنیا کو تباہی اور بربادی لائیں گی۔ سب مل کے اگر راہ عمل نہیں بناتے تو ہر اپنے نمبر کا انتظار کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔